اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ اس کورس میں شامل ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسباق کو دھیان سے سنیں، ان میں جو کام دیا ہوا ہے وہ کام آپ کر کے نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ میں ہمارے جو گروپ ہے، مردوں کے لیے الگ گروپ ہے، خواتین کے لیے الگ، اس میں شامل ہو جائیں۔ وہاں آپ اپنا کام وائس ریکارڈنگ میں پیش کریں گے اور آپ کا کام وہاں پورا چیک کیا جائے گا، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے براہ راست رابطہ کریں اور پرائیویٹ طور پر یہ کورس مجھ سے کریں، اور ان ویڈیوز میں جو کام آپ کو دیا جائے وہ کام آپ کریں اور کر کے مجھے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پہ دکھائیں۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور اس سبق کو دھیان سے سنیے گا اور اس میں جو کام دیا گیا ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے صرف سننے پر اکتفا کیا تو علم الصرف کی مہارت صرف سننے سے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور باقاعدہ آپ کو رٹنا پڑے گا، رٹا لگانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کی مکمل گردان کو اچھی طرح سمجھا بھی اور اسے یاد بھی کیا اور اس کا رٹا بھی لگا لیا۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو براہ کرم پہلے گزشتہ کام کر لیں، اس کے بعد یہ سبق دیکھیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ اب ان 6 قسموں کو ہم سمجھیں گے اور اس سبق میں ہم ماضی قریب، احتمالی اور تمنائی کو پڑھیں گے۔ ماضی مطلق کو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا اور ماضی بعید اور ماضی استمراری انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا وغیرہ، تو اس کا ترجمہ تھا اس نے کھولا، ان دو نے کھولا، ان سب نے کھولا۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ سبق میں دیگر مثالیں بھی سمجھی تھی کہ آیا، گیا، لیا، دیا، کھایا، پیا، یہ سب ماضی ہیں۔ تو یہ سب ماضی کی 6 قسموں میں سے پہلی قسم ہے جس کو ہم ماضی مطلق کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مطلق ایک بات کی جاتی ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کام کتنا وقت پہلے ہوا، تھوڑا پہلے ہوا یا بہت پہلے ہوا، اس کام کے ہونے کا یقین ہے یا شک ہے یا تمنا کی جا رہی ہے، بس ایک کہا جاتا ہے کہ یہ کام ہوا، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ کہوں کہ فلانا آیا، اور ایک یہ ہے کہ میں کہوں وہ آیا ہے یا وہ آ گیا ہے، وہ آ چکا ہے، یا میں یہ کہوں کہ وہ آیا تھا، تو اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ماضی مطلق تو یہ ہوتا ہے کہ فتح، اس نے کھولا، ٹھیک ہے، بالکل مطلق، اس میں ہا یا تھا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ اگر اسی کھولا کے آگے ہے لگا دیں تو یہ ماضی قریب بن جاتا ہے، اس نے کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی ہے کے بجائے اگر ہوگا لگا دیں تو یہ شک والی صورت ہو جاتی ہے، اس نے کھولا ہوگا، یعنی شاید اس نے کھولا ہو۔ اور اسی ہوگا کی جگہ اگر ہوتا لگا دیں تو یہ ماضی تمنائی بن جاتا ہے، اس نے کھولا ہوتا یا کاش اس نے کھولا ہوتا۔ تو یہ ماضی تمنائی ہوتی ہے جب ہم تمنا کرتے ہوئے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ محنت کر لیتے، آپ پڑھ لیتے تو آج آپ امتحان میں پاس ہو جاتے۔ یہ ہوتا ہوتا جو آتا ہے یا کاش جس میں آتا ہے اس کو ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ اور اگر آخر میں تھا لگا دیں، اس نے کھولا تھا، تو تھا چونکہ بہت پہلے کے لیے آتا ہے، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ اور اگر ماضی میں کوئی کام مسلسل ہوتا رہا، اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے، تو اردو میں ہم یوں کہتے ہیں وہ کھولتا تھا، وہ کھاتا تھا، وہ پیتا تھا، وہ پڑھتا تھا، وہ سوتا تھا۔ اسی طرح اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ کھول رہا تھا، وہ بول رہا تھا، وہ بول رہا تھا، وہ پی رہا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے دونوں ماضی استمراری۔ تو اب ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ماضی مطلق کا طریقہ تو ہم نے تفصیل سے پچھلے سبق میں پڑھ لیا۔ اس کی گردان ہے فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ یہ میں نے سانس توڑ کے آپ کے سامنے اس لیے پڑھا تھا کہ غائب کے 6 صیغے الگ ہو جائیں، حاضر کے 6 اور متکلم کے 2 صیغے الگ ہو جائیں۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ اسی فتح کے شروع میں اگر ہم قد لگا دیں تو قد کا ترجمہ یوں سمجھ لے کہ ہوتا ہے تو قد فتح کا مطلب ہوگا اس نے کھولا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اسی طرح اگر لعلما لگا دیں تو لعلما کا مطلب ہے شاید، لعل عربی میں شاید کے لیے آتا ہے، اور فعل کے شروع میں لعل نہیں آتا، لعل کو لگانے کے لیے پھر اس کے بعد ما لگاتے ہیں، اس کی تفصیل ہم علم النحو میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں ہم کہیں گے لعلما فتح، فتح سے پہلے ہم نے لعلما لگایا تو اس کا ترجمہ اب ہو جائے گا اس نے کھولا ہوگا، فتح اس نے کھولا، لعلما فتح اس نے کھولا ہوگا۔ اسی طرح لعلما کی جگہ اگر ہم لیتما لگا دیں تو لیتا کاش کے معنی میں آتا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح لعل کی طرح ما لگایا ہے، اور یہ لیتا اور لعل اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیت و لعل کرنا ایک محاورہ ہے، تو لیت یعنی لیتا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کاش، اور لعل یعنی لعل اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاید۔ تو لیتما فتح کاش اس نے کھولا ہوتا۔ اسی طرح فتح کے شروع میں اگر کانا لگا دیں تو کانا کا ترجمہ ہوتا ہے تھا، تو کان فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا تھا۔ اور اسی طرح فعل مضارع ایک آتا ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، فتح کے بعد اسی کا فعل مضارع ہے یفتح، تو یفتح کے شروع میں اگر کانا لگا دیں تو یہ بنے گا کانا یفتح، اور یہ ماضی استمراری ہے۔ چونکہ ماضی بعید اور ماضی استمراری میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے، اس لیے ہم ان کو آئندہ اسباق کے لیے رکھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم ماضی قریب، احتمالی اور تمنائی کو سمجھتے ہیں اور ان کی مشق کرتے ہیں۔ ماضی قریب کے لیے ہم نے شروع میں قد لگایا، تو اسی طرح پوری گردان کے شروع میں ہم قد لگائیں گے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ قد فتح قد فتح قد فتحو، قد فتحت قد فتحتا قد فتحنا، قد فتحتا قد فتحتما قد فتحتم، قد فتحتی قد فتحتما قد فتحتن، قد فتحت قد فتحنا۔ تو اس میں ترجمہ سب کا کیا ہوگا؟ اس نے کھولا ہے، ان دو نے کھولا ہے، ان سب نے کھولا ہے، اس ایک عورت نے کھولا ہے، ان دو عورتوں نے کھولا ہے، ان سب عورتوں نے کھولا ہے، تو ایک مرد نے کھولا ہے، تم دو مردوں نے کھولا ہے، تم سب مردوں نے کھولا ہے، تو ایک عورت نے کھولا ہے، تم دو عورتوں نے کھولا ہے، تم سب عورتوں نے کھولا ہے، میں نے کھولا ہے، ہم نے کھولا ہے۔ اب یہاں چاہے تو ہم کھولا ہے کریں، چاہے تو ہم نے کھول دیا ہے، یا میں نے کھول دیا ہے، اور چاہے تو ہم یوں کریں میں کھول چکا ہوں، ہم کھول چکے ہیں۔ یہ سب اردو کے انداز الگ الگ ہیں، عربی میں ان سب کے لیے یہ آتا ہے کہ فتح کی گردان کے شروع میں قد لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا ماضی قریب۔ اب اسی قد کے بجائے اگر لعلما لگا دیں تو ماضی احتمالی بن جائے گا، اور بالکل یہی تفصیل اس میں بھی ہوگی، اور اس کی گردان یوں ہوگی لعلما فتح لعلما فتحا لعلما فتحو لعلما فتحت لعلما فتحتا لعلما فتحنا لعلما فتحت لعلما فتحتما لعلما فتحتم لعلما فتحتی لعلما فتحتما لعلما فتحتن لعلما فتحت لعلما فتحنا۔ اور ان سب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بالترتیب اس نے کھولا ہوگا، ان دو مردوں نے کھولا ہوگا، ان سب مردوں نے کھولا ہوگا، اس ایک عورت نے کھولا ہوگا، ان دو عورتوں نے کھولا ہوگا، ان سب عورتوں نے کھولا ہوگا، تو ایک مرد نے کھولا ہوگا، تم دو مردوں نے کھولا ہوگا، آپ سب مردوں نے کھولا ہوگا، تو ایک عورت نے کھولا ہوگا، تم دو عورتوں نے کھولا ہوگا، آپ سب عورتوں نے کھولا ہوگا، میں نے کھولا ہوگا، ہم نے کھولا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کس کس نے کھولا ہوگا۔ اسی طرح لعلما کے بجائے اگر لیتما لگا دیں تو یہ ماضی تمنائی بن جائے گی، اور اس میں بھی یہی تفصیل ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں لیتما لگانا ہے، اور لیتما کا ترجمہ ہے کاش، تو اس کی گردان یوں ہوگی لیتما فتح لیتما فتحا لیتما فتحو لیتما فتحت لیتما فتحتا لیتما فتحنا لیتما فتحت لیتما فتحتما لیتما فتحتم لیتما فتحتی لیتما فتحتما لیتما فتحتن لیتما فتحت لیتما فتحنا۔ اور اس کا ترجمہ اسی طرح ہوگا بالترتیب کاش اس مرد نے کھولا ہوتا، کاش ان دو مردوں نے کھولا ہوتا، کاش ان سب مردوں نے کھولا ہوتا، اس ایک عورت نے کھولا ہوتا۔ یعنی کاش لگانا نہ لگانا دونوں طرح درست ہے، مطلب دونوں میں امید والا ہی ہوتا ہے، تمنا والا ہی ہوتا ہے۔ ان دو عورتوں نے کھولا ہوتا، ان سب عورتوں نے کھولا ہوتا، تو ایک مرد نے کھولا ہوتا، تم دو مردوں نے کھولا ہوتا، تم سب مردوں نے کھولا ہوتا، تو ایک عورت نے کھولا ہوتا، تم دو عورتوں نے کھولا ہوتا، تم سب عورتوں نے کھولا ہوتا، میں نے کھولا ہوتا، ہم نے کھولا ہوتا۔ میں اور ہم بولتے ہوئے مرد اور عورت بولنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں اس کا فرق نہیں کیا جاتا۔ باقی صیغوں میں مرد اور عورت اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ اس میں رجل یا امراتن کا لفظ موجود ہے۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، اور امراتن کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ یہ مرد اور عورت صرف یہ واضح کرنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ صیغہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس سبق میں ہم نے یہ تین گردانیں پڑھی، ماضی قریب، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، اور پچھلے سبق میں ہم نے ماضی مطلق کی گردان پڑھ لی تھی، تو گویا اب تک ہماری کل 4 گردانیں ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ماضی بعید کو سمجھیں گے، اس کے بعد اگلے سبق میں ہم ماضی استمراری کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ ماضی استمراری کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو فعل مضارع پڑھنا پڑے گا۔ فعل مضارع کی جو گردان ہے یفتح، یفتحانی، یفتحون وغیرہ، تو اس گردان کو مکمل سمجھ لینے کے بعد جب اس کے شروع میں ہم کانا لگائیں گے تو پھر ماضی استمراری ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ لعلما، قد اور لیتما کی طرح کانا لگانا ہے تو ماضی بعید کو اس سبق میں کیوں نہیں پڑھا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کانا نہیں لگانا، بلکہ ماضی بعید کے اندر ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں کانا کی گردان لگانی ہوتی ہے، یعنی ہر صیغے میں کانا الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کان فتح، کانا فتح، کانو فتحو، کانت فتحت، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن اگلے سبق کو جب ہم انشاءاللہ پوری طرح پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ یہ بہت مزے کی گردانیں ہیں، ماضی بعید بھی اور ماضی استمراری بھی، اور اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور قرآن کریم میں ان کا اتنا کثرت سے استعمال ہے کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ اب دیکھیں آپ کے پاس عربی الفاظ کا ذخیرہ کتنا آ چکا ہے۔ ماضی مطلق کی گردان میں 14 صیغے آپ نے پڑھے، اور الفتح کا ترجمہ آپ نے پڑھا کھولنا، تو آپ کو 14 الفاظ عربی زبان کے آ گئے تھے ماضی مطلق پڑھنے سے، اور 14 دونی 28، 14 دیا 42، 42 الفاظ آج کے سبق میں آپ کو آ گئے صرف الفتح کھولنا سے۔ تو یہ الفتح کھولنا سے 42 اور 14 56 الفاظ آپ نے پڑھ لیے عربی زبان کے۔ اگر آپ کو دیگر مصادر بھی اگر یاد ہیں، جیسے الاکل کھانا، الظلم ظلم کرنا، النصر مدد کرنا، السجود سجدہ کرنا، الرکوع رکوع کرنا، تو ان سب سے بھی اسی طرح یہ گردانیں بنیں گی، اور ان سب سے بھی ان میں سے ہر ایک کے 56 الفاظ آپ کو آ گئے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر آپ نے 10 مصادر بھی یاد کر لیے تو آپ کو 56 ضرب 10 یعنی 560 الفاظ بولنے پر آپ قادر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو اگر علم الصرف پر اچھی طرح محنت کر لے تو وہ عربی زبان بولنے پر قادر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو علم الصرف کے اسباق پڑھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ عربی تکلم بھی شروع کریں، دھیرے دھیرے جو صیغے پڑھتے جائیں ان کو دماغ میں دن بھر چلتے پھرتے ان کو دہراتے رہیں، ان کی دہرائی کرتے رہیں کہ اس میں یہ جملہ بولا ہے۔ اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں، یا گھر آپ کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہیں تو گھر میں اور بچے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، ان کی زبان کو غور سے سنا کریں۔ وہ بچے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جملے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کی عربی بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھو یہ اس نے ماضی قریب کا استعمال کیا ہے، یہ اس نے ماضی احتمالی کا استعمال کیا ہے، اور یہ اس نے ماضی تمنائی کا استعمال کیا ہے۔ اب آپ اس سبق کے کام اپنے پاس نوٹ کر لیں اور وہ مجھے کر کے دکھائیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ علم الصرف کے کورس کے لیے آپ اپنا کوئی رجسٹر یا کاپی وغیرہ مقرر کر لیں اور اس میں اس کا کام کرنا شروع کریں، اور اس پہلے کام کے طور پر یہ تینوں گردانیں، بلکہ چاروں گردانیں، ماضی مطلق کی بھی، ماضی قریب کی بھی، ماضی احتمالی کی بھی، ماضی تمنائی کی بھی، الفتح سے نہیں کسی اور مصدر سے لکھیں پوری گردان، اور پورا ہر صیغے کا آگے ترجمہ بھی لکھیں۔ یعنی بالکل آپ کو یہ اس طرح نہیں لکھنا جس طرح میں نقشہ بناتا ہوں، ایسا اگر لکھیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، مزہ آئے گا آپ کو، لیکن آپ صرف اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ 14 سطروں میں 14 صیغے لکھیں، ہر صیغے کے آگے اس کا ترجمہ لکھ دیں، تو یہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اردو بازار کا چکر لگائیں، یا اور کسی جگہ پر جہاں کتابیں ملتی ہوں، درس نظامی کی کتابیں خاص طور پر، وہاں آپ ایک کتاب تلاش کریں، اس کا نام ہے صفوۃ المصادر۔ یہ کتاب آپ کو علم الصرف کی جو گردانیں ہیں اور جو اس کی مشقیں اور تمرینیں ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی، اور اس میں آپ کو مصادر کا خزانہ مل جائے گا۔ صفوۃ المصادر نام کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں آئے گی، تو کام نمبر 2 کے طور پر آپ کو یہ کتاب لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کام کی بھی تصویریں آپ مجھے دکھائیں گے، اور دوسرے کام میں بھی، یعنی کتاب خریدنے کے بعد اس کے ٹائٹل کی بھی آپ ایک فوٹو لیں اور وہ مجھے دکھا کر بتائیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی کو 5 الگ الگ مصادر سے 100 مرتبہ دہرائیں۔ 100 مرتبہ ماضی مطلق کو دہرائیں، 100 مرتبہ ماضی قریب کو، 100 مرتبہ ماضی احتمالی کو، اور 100 مرتبہ ماضی تمنائی کو دہرائیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ 50 صیغے مجھے الگ الگ لکھ کر دکھائیں،
جو جن میں سے کوئی صیغہ ماضی مطلق کا ہو، کوئی ماضی قریب کا ہو، کوئی ماضی احتمالی کا ہو، کوئی ماضی تمنائی کا ہو، اسی طرح کوئی غائب کا ہو، کوئی حاضر کا ہو، کوئی متکلم کا ہو، کوئی مذکر کا ہو، کوئی مؤنث کا ہو، کوئی واحد کا ہو، کوئی تثنیہ کا ہو، کوئی جمع کا ہو۔ ہر صیغے کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نمبر شمار لگانا ہے، پھر صیغہ عربی میں لکھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور پھر چوتھے کالم میں آپ کو اس صیغے کا نام لکھنا ہے۔ نام یعنی واحد مذکر غائب ہے، واحد متکلم ہے، تثنیہ مذکر حاضر ہے، یہ نام آپ کو لکھنا ہے۔ تو یہ پورا کام کر کے اس کی بھی تصویر لے کر مجھے آپ دکھائیں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا۔ آخری کام آپ کا یہ ہے کہ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی کو فتح سے دہرائیں، یعنی وائس ریکارڈنگ کریں اس کی، اور وہ وائس ریکارڈنگ مجھے بھیجیں۔ چاہیں تو ایک سانس میں چاروں گردانیں پڑھیں، چاہیں تو ہر گردان کو الگ الگ سانس میں پڑھیں، لیکن جتنا زیادہ آپ اس میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوگی، اور اتنا زیادہ مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ احباب دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں اس کورس میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، اس کا یقین آپ کو یہ ویڈیو اور گزشتہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً ہو رہا ہوگا کہ میں ریکارڈنگ پر بھی بہت زیادہ توجہ دے رہا ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ پر بھی بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، صرف اس غرض سے کہ اچھی سے اچھی چیز آپ کے سامنے پیش ہو اور آپ کو اس کورس کے کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے، لطف آئے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔